بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کی 37 ایپیسوڈ میں رمضان المبارک کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سفینہ نجات المسائل کہ جس میں آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے مسائل، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے آپ کو کسی عمل کی حاجت ہو، چاہے آپ کسی عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں، تو آپ لائیو کال مجھے کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہم اپنی ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خاص موضوع ایسا لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ جس میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، کہ جس میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روحانیت کے سفر میں، روحانیت کے دوران ہمیں کن کن اعمال کی یا کن کن احتیاط کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یقیناً آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے، لیکن آج کی ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چاہنے والوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو الحمدللہ پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے پیر بھائیوں سے، اپنے مریدوں سے اور اپنے شاگردوں سے، اور ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو رمضان المبارک کے کامیاب رمضان کے پورے منتھ کی ٹرانسمیشن میں قدم بہ قدم میرے ساتھ رہے، اور ان کے لیے بہت کچھ میں نے ماہ رمضان کے اندر عملیات تعلیم کرے، سلسلے کی تعلیمات کو میں نے آپ لوگوں کے لیے عام کیا، اور ماشاءاللہ کامیاب رمضان ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ، اور بالخصوص میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم، میرے بزرگوار، جب وہ میری لاسٹ ٹرانسمیشن میں آئے تو کامیاب رمضان اپنی منزل کو پہنچا اور کامیاب ہوا۔ تو میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا ہمیشہ چلتا رہے۔ تو جو سلسلہ ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالی سفینہ نجات المسائل جو ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم موضوع کے ساتھ ایک عمل بھی آپ کو دیں گے، اور وہی عمل آپ بیاض شاذلیہ میں لکھیں گے، اور اس کی ترتیب اور اس کا طریق اور اس کا مکمل طریقہ کار اس میں لکھا جائے گا۔ اور یقیناً جو عملیات میں نے آپ کو ماہ رمضان المبارک میں بتائے ہیں یا آپ کو بتائے تھے، اب انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے طریقہ کار مزید سمجھاتے رہیں گے آپ کو، کہ اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو آپ اس کو کس طرح اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، آپ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ آپ نے یقیناً ماہ رمضان المبارک میں محنت کی ہے، اور یقیناً آپ اب رمضان کے بعد آپ جو اپنی ڈائری میں، اپنے بیاض میں آپ نے جو عمل لکھے ہیں، اور جو لوگ عمل کرنا چاہیں گے، جو اس پہ محنت کریں گے، اپنا وقت دیں گے، تو اس کے طریقہ کار میں انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو تعلیم کرتا رہوں گا۔ اور یقیناً آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے موکلان پہ۔ یہ موکلات کیا ہوتے ہیں؟ موکلان کیا ہیں؟ کیا یہ فرشتے ہیں؟ کیا یہ جنات ہیں؟ کیا ان کی بھی اقسام ہیں؟ یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ ان کے کیا کام ہوتے ہیں؟ یہ کس طرح معمور ہوتے ہیں؟ اور
اور یہ کس طرح تابع ہوتے ہیں؟ کیا موکلان کو تابع کرنا آسان ہوتا ہے؟ کیا موکلان کو تابع کرنا چاہیے؟ کیا بزرگوں نے اپنی زندگی میں موکلان کو تابع کیا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے باموکل عمل اپنی زندگی میں پڑھے ہیں؟ آج ان موکلان کی خصوصیت، ان موکلان کی اہمیت اور ان موکلان کے بارے میں آپ کو میں تفصیلی بتاؤں گا۔ اور ہمارے پاکستان میں یہاں پہ اذان مغرب کا وقت ہوا ہے، تو اذان کے احترام میں صرف 2 منٹ ہم خاموشی اختیار کریں گے اور نماز کا جواب دیں گے اذان کا۔ پاکستان میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ وحب من نعمتک ولا۔ اللہم ربنا هذه دعوتنا والصلاة القائمة محمد وسیلۃ والفضیلہ انک لا تخلف المیعاد ربنا ظلمنا انفسنا صلی اللہ علیہ محمد۔ اذان کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ تو موکلان کے بارے میں آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ موکلان کے معنی کیا ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں، اور کیا ہر عمل باموکل ہوتا ہے؟ آج اس ٹاپک میں تھوڑا سا آپ کی توجہ درکار ہے۔ اگر ہم موکل کے معنی دیکھتے ہیں تو موکل کے معنی بنتے ہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس پر اعتماد کیا جائے، یعنی تکمیل کرنے والا، یعنی کہ مکمل کرنے والا، مکمل تابع و فرما بردار رہنے والا، اس کو موکل کہتے ہیں۔ اچھا، موکل کی اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں تو فرشتے بالکل الگ ہیں اور موکل الگ مخلوق ہے۔ فرشتے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اس طرح موکل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ جس طرح ہم کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، ہم کوئی بھی عمل کا کام کرتے ہیں، ہم کسی عمل کو دہراتے ہیں، ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں، تو یقیناً وہ حروفوں سے مل کر، یعنی کہ حروفوں سے مشتمل کچھ عبارت ہوتی ہیں، اور عبارت سے وہ کلام ہوتا ہے، اور کلام سے معنی، اور پھر معنی سے اس کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہر حرف کے ماتحت نوری موکلان ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم موکل کی اقسام کی اگر میں بات کرتا ہوں تو موکل کے 5 اقسام ہیں۔ موکل کی 5 اقسام ہیں، جو اس کی سب سے اعلیٰ اقسام ہے، جو سب سے افضل اقسام ہے موکلان کے اندر، وہ ہے موکل قدسی۔ اچھا، یہ موکل قدسی وہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے تابع ہوتے ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ اچھا، موکل قدسی کو
آپ پڑھائیوں کے ذریعے حاضر نہیں کر سکتے، آپ پڑھائیوں کے ذریعے ان کو تابع نہیں کر سکتے جو موکل قدسی ہیں۔ جس طرح فرشتوں کو ہم حاضر نہیں کر سکتے، فرشتوں کو کوئی عمل نہیں کر سکتے، فرشتوں کو اپنا تابع نہیں کر سکتے، بالکل اسی طریقے سے ہم موکل قدسی کو حاضر نہیں کر سکتے۔ یہ رب کی عطا سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، جب اس کو کچھ انعامات کے طور پر عطا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ماتحت انہی موکل قدسی کو تابع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ کسب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق وہب سے ہوتا ہے۔ اب جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیں آپ، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کو دیکھ لیں آپ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ۔ تو موکلان جو قدسی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ رب کی عطا سے، رب کے فضل سے، رب کے حکم سے اس کے وہ تابع ہوتے ہیں، اور یہ اس کو جو انعامات میں دیے جاتے ہیں یہ بغیر اس کو کسی چیز کے نیت کے، جیسے ہم موکلان کا عمل کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم موکل عمل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو موکلان کی حاضری ہوتی ہے وہ موکلان دوسری اقسام کے ہیں۔ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اقسام جو ہے وہ موکل قدسی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں جو دوسری اس کی اقسام ہے، وہ ہے موکل علوی جمالی۔ اس کی تیسری اقسام ہے موکل علوی جلالی۔ اس کی چوتھی اقسام ہے موکل سفلی جلالی، موکل سفلی علوی۔ یہ 5 اقسام کے موکلان ہیں۔ یہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، ہم جب کوئی پڑھائی کرتے ہیں، جیسے ہم سورہ فیل کا باموکل عمل کر رہے ہیں، بسم اللہ شریف کا باموکل عمل کر رہے ہیں، کسی آیت کا باموکل عمل کر رہے ہیں، یا کسی حرفوں کا باموکل عمل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جن کی حاضریاں متوقع ہوتی ہیں، کہ جن کی حاضریاں ہوتی ہیں وہ موکل علوی جلالی ہوتے ہیں اور جمالی ہوتے ہیں۔ اچھا، جلالی جو ہوتے ہیں وہ حرف جلالی کے ماتحت ہوتے ہیں، جو جمالی ہوتے ہیں وہ حرف جمالی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کی بھی اقسام ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم حرف جلالی، ہم کوئی عمل جلالی کر رہے ہیں تو اس کے ماتحت جو موکلان ہوں گے نا وہ جلال کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ وہ قہر کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو دشمن کو سزا دینے کے لیے کر رہے ہیں، ہم ایسا عمل کر رہے ہیں جو دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو شکست دے سکیں، تو اب مثال کے طور پہ جیسے ہم سورہ فیل کا باموکل عمل کرتے ہیں تو اس کے ماتحت جو موکلان ہیں وہ تمام کے تمام جلالی ہوں گے، اس میں کوئی جمالی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کام ہی قہر برسانا ہے، ان کا کام ہی جلال کے ساتھ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے، یعنی کہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں حب کے لیے، اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں ترقی کے لیے، اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں کسی کو نفع و فائدہ پہنچانے کے لیے، اب وہی عمل ہم باموکل کرتے ہیں، کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے باموکل، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل باموکل کرتے ہیں، اس کے ماتحت جو موکلان ہیں وہ جمالی موکلان ہیں، اور جمالی وہ موکلان ہیں جو علوی ہیں۔ علوی جمالی جو موکلان ہیں وہ اس کے ماتحت ہوں گے۔ اچھا، اب یہ آپ ان سے ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں اس وقت کہ جب یہ آپ سے مانوس ہو جائیں۔ اچھا، موکلان کا ہم عمل سمجھتے ہیں کہ اس کا عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ اس کا عمل کرنا آسان ہرگز نہیں ہے۔ اور جب ہم موکلان کا عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو اس دوران جب حاضریاں ہوتی ہیں تو وہ ارد گرد آپ کے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلاتے ہیں، اور آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معلوم ہوتا تو پھر یہی شیاطین آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی موکل کو حاضر کر لیا۔ موکل کے حاضر ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، یعنی کہ آپ اگر کسی
سلیم کو بلا رہے ہو تو سلیم نہیں آنا ہے نا، کوئی فرحان تو نہیں آئے گا، کوئی جبران تو نہیں آئے گا. تو جب آپ جس کو بلا رہے ہو جب وہ آئے گا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی، اس کی کچھ علامات ہوں گی کہ وہ کس صورت میں ظاہر ہوں گے. اچھا، موکلان کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی روپ کو دھار لیتے ہیں، یہ کسی بھی روپ میں آ جاتے ہیں، اور جو سب سے کامل اس کا جو روپ ہے، سب سے اچھا اور سب سے احسن جو اس کا روپ ہے ان موکلان کا، وہ آپ کا اپنا خود کا روپ ہے. وہ آپ کے روپ میں بھی آتے ہیں، وہ آپ کے بزرگوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، وہ آپ کی اولاد کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، آپ جس کو ضرورت سے زیادہ چاہتے ہو اس کے روپ میں بھی وہ آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری مخلوقات کا بھی روپ دھار لیتے ہیں. اب معلوم ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب عمل کرنے بیٹھ رہے ہیں، جب کسی موکلان کی حاضری ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے، کس صورت میں آئیں گے. ہم اپنا تصور قائم کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل پڑھیں، وہ حاضری کا عمل پڑھیں، کامیابی کے لیے پڑھیں یا کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، آپ کا جیسا فعل ہوگا، آپ کے جیسے اعمال ہوں گے، آپ کا جیسا کردار ہوگا، ان کی صورت بالکل اسی چیز پہ صلاحیت کرے گی جو آپ کے پورا مجسمہ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کے اپنے کردار کا ہوگا. اگر آپ اپنے فعل میں نیکی کی طرف راغب ہیں، آپ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف راغب ہیں، اس کے دوستوں کی طرف راغب ہیں، اس کی خدمت میں معمور ہیں، نیک کاموں میں مشتمل ہیں، تو پھر وہ نیک ہی صورت اختیار کر کر آپ کے سامنے آئیں گے. اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کوئی موکل عمل لگ جاتا ہے کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے، کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جو دنیاوی کام بھی کرتا ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور یہ پڑھائیاں بھی کرتا ہے، اپنے دنیاوی تمام معاملات میں غرق ہے اور اس کو بھی مکمل کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، لیکن قہر بن جاتی ہیں. یعنی کہ پھر وہ بہت ڈراؤنی، بہت خوفناک صورتیں اختیار کر کے پھر وہ اس کے سامنے اس کو یا تو خواب کی حالت میں پہلے اس کو دکھنا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ اس کو مراقب کی حالت میں دکھنا شروع ہوتی ہیں، پھر بھی وہ نہیں چھوڑتا. اگر اپنے معاملات، اپنے فعل، اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا، پھر یہ چیزیں اتنی خوفناک صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ یا تو انسان کا ذہن پاگل ہو جاتا ہے، یا انسان کا ذہن الٹ جاتا ہے، دماغ الٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کہ اس کا یہ عمل کر رہا تھا، اس کا دماغ الٹ گیا. تو اس کا جو دماغ الٹا، اس کی جو وجہ، مین وجہ ہوتی ہے نا، وہی اعمال ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کے اندر حائل ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت سے ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی اس سے ہوتا ہے، جو آپ خود کرتے ہو، جو آپ کے اعمال ہے. اسی ہی لیے بزرگان دین پہلے اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں. اس لیے ہی بزرگان دین، اس لیے استاد ایک دم عمل نہیں دیتا، پہلے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے اعمال کو درست کرتا ہے، اس کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے. جب استاد اپنے شاگرد سے، جب شیخ اپنے مرید سے پورا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے اعمال بہتر ہیں، اگر اب یہ عمل کرے تو یہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر سے جدائل خزیلہ جو ہے نا وہ زائل ہو چکے ہیں، یعنی کہ بری عادت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہیں، تب جا کے وہ عمل تعلیم کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے، کیونکہ جیسے اعمال ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسی صورت کے اندر تمہارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. یہ میں نے ایک نقطہ بتایا ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بہت کام کا نقطہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سفر میں چل رہے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ نے کوئی عمل پڑھا، آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اس عمل کے بارے میں بتایا، بڑا خطرناک عمل ہے، بڑا جلالی عمل ہے، اس کو کرنے سے نقصان ہو جائے گا. نقصان کسی صورت میں نہیں ہوتا. نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے جو آپ خود، آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں. آپ کے اعمال درست ہوں گے، آپ پرہیز میں ہوں گے،
آپ متقی ہوں گے تو آپ کے سامنے وہ جس صورت میں ظاہر ہوں گے نا وہ انتہائی بزرگی کی صورت ہوگی. نہیں تو جو لوگ جن کے دماغ پلٹ جاتے ہیں، جن کے دماغ الٹ جاتے ہیں، جو پاگل ہو جاتے ہیں، وہ ان کی موکلان کی یا انہی شیاطین جناتوں کی روپ دھارنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھنا ہے ہم نے. اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں خالی، سمجھنا میری بات، اب ایک ہے با موکل بسم اللہ اور ایک ہے سادی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ عمل پڑھتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہو؟ جو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہو، کیا اس کے ماتحت موکلان نہیں ہے؟ کیا اس عمل کو باموکل نہیں کہیں گے؟ بالکل اس کے ماتحت بھی موکلان ہیں، لیکن اس عمل کے دوران ہم موکلان کو نہیں پکار رہے، ہم اپنے رب کی ذات کو یاد کر رہے ہیں، ہم اس سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں، کسی موکلان سے مدد طلب نہیں کر رہے. اب جب ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم دن رات میں اس کی تعداد 1900 بار پڑھ رہے ہیں، 19,000 کی پڑھ رہے ہیں، 19 مرتبہ کی پڑھ رہے ہیں. اب دن میں ہم غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، غلط معاملات میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بھول گئے. جب ہم تکرار کرتے رہتے ہیں کسی بھی عمل کی، تو پھر ہمارے اندر اور پھر ہمارے ارد گرد، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے ہر طرف اسی کے ماتحت جو شیاطین ہوتے ہیں، اسی کے ماتحت جو موکلان ہوتے ہیں، پھر جب ان کی آمد ہونے شروع ہوتی ہے نا، پھر وہ مختلف صورتیں دھار لیتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں آپ کوئی بھی عمل کریں، سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں. اپنے اعمال کو درست کرنے سے مطلب اپنے آپ کو برائی کے کام سے ہٹائیں اور نیکی کے کاموں میں لے کے جائیں. اور اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہم اس میں پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی پوچھتا ہے کہ جیسے مثال ہو کسی نے 40 دن کا عمل کرنا ہے، کسی نے 21 دن کا کرنا ہے، کسی نے 50 دن کا کرنا ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا ہم اس میں ترک جلالی یا ترک جمالی کریں؟ کیوں؟ اب ترک جلالی ہو گیا، ترک جمالی ہو گیا، اب یہ حلال چیزیں ہیں، آپ کھا سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ نارملی بھی کھاتے ہو. لیکن جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں قوت ملتی ہے. یعنی کہ ہمیں قوت، ہماری جو باطنی قوت ہے نا، وہ ہمیں ملتی ہے. گائے کا گوشت ترک کرنے سے، مختلف جانوروں کا گوشت ترک کرنے سے ہمارے اندر روحانیت جلدی پیدا ہوتی ہے. لیکن میں نے جتنے بھی باموکل عمل جو طریقہ کار بتائے ہیں وہ انہی لوازمات کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور ان سب کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ٹھیک راستے پہ لے کے جانا ہے اس کو. اب ہم آتے ہیں بسم اللہ باموکل کے عمل پر، کہ بسم اللہ کا باموکل عمل کیا ہے. اور یہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کی ڈائری جو ہے نا وہ چلتی رہے. تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سفینہ نجات المسائل ہے، اس میں ہم کال لیں گے، لائیو کال آپ ہمیں کر سکتے ہیں، اپنے لائیو ہم سے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستانی ٹائم کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ٹائم جو ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم ہے، اس میں مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب جب جمعرات آئے گی تو ہمارے اس ٹرانسمیشن، اس پروگرام کا جو ٹائم ہوگا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 9 بجے تک ہوگا. ہم اپنے اس ٹرانسمیشن، اس پروگرام کی ٹائمنگ کو چینج کر رہے ہیں. وہ ٹائمنگ ہماری رات 8 بجے سے 9 بجے تک ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق سفینہ نجات المسائل، اس میں آپ کے لیے ایک خاص موضوع اور عمل
ہر جمعرات کو آئے گا۔ آج کا جو ہمارا جو عمل ہے وہ ہے بسم اللہ کا باموکل عمل۔ اب بسم اللہ کا باموکل عمل ہم کس طرح پڑھیں گے، کس طرح اس کو اپنی بیاض میں لکھیں گے، کس طرح ہم اپنی ڈائری میں لکھیں گے، اس چیز کو نوٹ کر لیں آپ۔ بسم اللہ کا جو باموکل عمل ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تعداد 1900 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھی جائے گا۔ جب 1900 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھ لیں گے، پھر انہی تعداد کو 3800 مرتبہ 40 روز تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ورد میں رکھنے کے لیے 19 مرتبہ ورد میں رکھ سکتے ہیں، 111 مرتبہ ورد میں رکھ سکتے ہیں، 119 مرتبہ اس کو ورد میں رکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اس عمل کے دوران کچھ آپ کو محسوسات ہوں گے، کچھ خیالات آپ کو تنگ کریں گے، لیکن اس عمل کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ ہر اس چیز پہ آپ کا تصرف ہو جائے گا جو چیز آپ چاہتے ہو۔ تو یہ عمل آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے اپنی بیان میں لکھ لیں۔ آج میری طبیعت بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ سے شاید بات نہیں کی جا رہی، تو موسم بھی یہاں بہت زیادہ گرم ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے کال کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سے بھی بات ہو جائے، اور میں آپ لوگوں سے بھی فیڈ بیک پوچھ لوں کہ آپ لوگوں نے رمضان کیسے گزارا، رمضان کے اعمال آپ لوگوں نے کتنے لکھے، اور یقیناً آپ کی اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے۔ اور ہاں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اس وقت شادی چل رہی ہے چھوٹے بھائی کی نا، تو اس میں مصروفیت کی وجہ سے میں کلاس نہیں لے پا رہا۔ تو ابھی اب جو سیٹرڈے آئے گا، ہفتہ آئے گا، اس میں بھی کلاس طاق ہیلنگ کی اور حکمت کے نور کی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں جلد ہی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کے براڈ کاسٹ جو بنی ہوئی ہے ایک میسیج بنوا کر آپ کو چلا دوں گا کہ آپ کی کلاسز کب سے شروع ہوں گی، آپ کی کلاسز کب سے شروع ہوں گی۔ تو آج میری طبیعت تھوڑی ڈسٹرب ہے، گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، جسم میں تھوڑا سا بخار بھی ہے، تو مجھ سے آج بات نہیں کی جا رہی، ورنہ میں اس عمل کے بارے میں جب آپ کو تفصیلی سمجھاتا، آپ کو بتاتا، تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس عمل کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن میری نظر میں تو یہ میری ٹرانسمیشن تھوڑی سی ادھوری ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکا آپ کو۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ بسم اللہ کا باموکل عمل کیا ہے۔ عمل تو میں نے بتا دیا آپ کو کیا ہے، اس کا طریقہ کار بھی سمجھا دیں، لیکن یہ عمل ہم کس لیے کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں، وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنے۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا، کر لیا تھا آپ نے؟ چلو، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، سورہ قریشی مکمل کریں اپنا، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل بالکل بالکل، آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے میری طرف سے، اوکے؟ ہاں ہاں ہاں، کر سکتے ہو اس ٹائمنگ پر، بالکل بالکل وہی تعداد 900 کی، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، میں سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ میں آپ کو مزید اس کے طریقہ کار آپ کو تعلیم کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟
اوکے اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہیں حضور؟ جی انجم صاحب. جی میں انجم کا بھائی بول رہا ہوں. جی جی کہاں حکمت کا سے بات کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہوں. جی حکمت کے نور کا اسٹوڈنٹ ہوں حضور. اچھا حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹ ہیں. باقی رمضان کے ٹرانسمیشن میں آپ میرے ساتھ تھے. جی سورہ قریش کی اجازت چاہیے تھی حضور 313 لشکر میں شامل ہونے کے لیے. ہاں بالکل میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. اور ایک وہ جو بات بولنی تھی حضور کی، اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کچھ مسئلوں پر، تو وہ مسئلہ اور رک گیا اور میں جیسے ریورس چلا گیا. اچھا کوئی بھی ٹھیک ہے. کام کروں تو اس کا رزلٹ الٹا ہوتا ہے. اچھا آپ مجھے ڈیٹیل جو اسکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، آپ مجھے اسی نمبر پہ آپ مجھے ڈیٹیل واٹس اپ کر دیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کے میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار میاں رؤوف لاہور سے عرض کر رہا ہوں سر. جی جی الحمد للہ. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. سرکار عرض یہ تھی کہ میں آستانہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سے عرض کر رہا ہوں سرکار. ٹھیک ہے. تو میں نے الحمد للہ آپ کا پورا رمضان ٹرانسمیشن بھی دیکھی، بہت مزہ آیا سرکار. اچھا ماشاء اللہ. تو الحمد للہ ہم نے حضور سے بیعت بھی حاصل کی ماشاء آپ کے اللہ توسل سے. ماشاء اللہ. تو سرکار ابھی سلسلہ چلانا ہے سرکار. تو آپ سے میں نے بھی میسج کیے تھے آپ کے واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے. لیکن جواب نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں 28 تاریخ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ لاہور میں بیٹھوں گا، تو مجھ سے لاہور میں ملاقات کر لیجئے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی سر. لیکن اس دفعہ ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی سرکار. اور باقی رمضان ٹرانسمیشن ہماری کیسی گئی؟ ماشاءاللہ سرکار بہت اچھی گئی. اور میں نے جتنے بھی اپنے میرے گھر والے ساروں کو میں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ اصل چیز یہ ہے ہماری جو ہم جس سے دور ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ سلسلے کی تعلیمات تھیں اور سلسلے کے اعمال تھے جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیے تھے. جی بالکل سرکار. اور میں الحمدللہ پاک فوج میں ہوں سرکار، تو الحمدللہ اس میں بھی سلسلہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اور برکتوں سے نوازے آپ کو. بس سرکار بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ سلسلے کو تھوڑا چلائیں سرکار، تاکہ ہم بھی رہنمائی حاصل کر سکیں آپ سے. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے جی سرکار. اللہ حافظ. اچھا روحانی دورہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ 28 کو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور میں ہے، اور 29 کو اسلام آباد میں ہے، اور 30 کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پشاور میں ہے. تو جو لوگ جو میرے پیشنٹ جن کا علاج میرے پاس چل رہا ہے، جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، جو لوگ عملیات کر رہے ہیں، وہ لاہور میں 28 تاریخ کو مجھ سے مل سکتے ہیں. اور نویر کا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہوگا، باقی میں انشاءاللہ براڈ کاسٹ کے اندر وہ پوسٹ چلوا دوں گا تاکہ اس میں نمبر آپ اپنے جو ہے اپنی رجسٹریشن کرا لیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور اسلام آباد میں آپ لوگوں سے ملاقات میں کر سکوں. ارادہ تھا میرا بہت جلد آنے کا، لیکن اب الحمدللہ ہمارے گھر میں شادی کا سماں ہے، تو اس وجہ سے میں نکل نہیں پاؤں گا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی میں اپنے معاملات سے فارغ ہو جاتا ہوں تو 28 کو میں نے لاہور میں بیٹھنا ہے. یاد رکھیں 28 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ میں لاہور میں ہوں گا، 29 مئی کو میں اسلام آباد میں ہوں گا، اور 30 مئی کو میں انشاءاللہ پشاور میں ہوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی ملاقاتیں کا سلسلہ رہے گا. اور جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بولیے. ڈاکٹر صاحب میرا نام شابانہ ہے اور میری بہت پرانی تکلیف ہے. میں جس سے بھی علاج کرواتی ہوں میری حالت ایمرجنسی میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آرام بالکل نہیں آتا. اتنی شدید تکلیف ہے کہ میرا کام سارا گھر بچے سب ڈوبتا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے میں نے آپ کا سورہ قریش کا 1 سال سے تقریباً پڑھ رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. آپ کا آپ نے نام کیا مجھے ہے؟ بہت زیادہ، میرا نام پہلے بشرا تھا جب یہ تکلیف شروع ہوئی، اب شابانہ ہے شادی میں. مطلب پہلے نام بشرا تھا اب شبانہ ہے. جی. ٹھیک ہے. ماں کا نام اور بتائیں. حمیدہ بی بی. حمیدہ بیوی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ میری تکلیف ایسی ہے کہ مجھے مطلب آپ کو پوری ڈیٹیل بتانی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے آپ کے جب آپ لائف کرتے ہیں تو اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بالکل بالکل میری بہن. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام کیجیے گا، لاہور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھیں ویلنشیا سوسائٹی ہے لاہور میں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 28 کو وہاں بیٹھوں گا. کافی پیشنٹ ہوتے ہیں تو آپ بھی وہاں ملاقات کر لیجیے گا مجھ سے. ٹھیک ہے. چلے میں آپ سے مل لیتی ہوں وہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا یہ دھیان رکھیے گا کیونکہ میں آپ کا اکثر جب بھی پڑھتی ہوں اور بالکل پورے 1 سال سے میں آپ کا دیکھ رہی ہوں. بالکل میری بہن. آپ سورہ قریش بالکل آپ سورہ قریش کنٹینیو کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور ماشاءاللہ سورہ قریش کے جو کاروان جس کے رہبر اور جس کے رہنما ہیں آپ ان سے مل چکے ہیں، اور یہ انہی کے زیر نگرانی، انہی کے زیر سایہ، اور یہی اس کاروان کو لے کے چل رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو قبول کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں جناب شوہپرے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. رحمان حسن میرا نام ہے. جی رحمان صاحب. ہاں سرکار، میری بیگم کا نا وہ اسکول ہے چھوٹا سا، تو وہ اسکول تقریباً 7-8 سال سے نا دشمن بہت پڑے ہوئے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے نا. تعداد اس کی ہے ہی تقریباً 200. اب 50 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں جو سلیمانی خلیفہ ہے نا وہ بھی استعمال کر رہا ہوں اور اس کی زکوٰۃ دے رہا ہوں. مجھے تقریباً اچھا اسکول کا نام کیا ہے؟ اسکول کا نام ہے لسانیہ ایجوکیشن سسٹم اسکول. اور میری بیگم کا نام کوثر پروین اور اس کی ماں کا نام ہے منور سلطانہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیجئے کہ اپنی مسز کے اچھا نام کے عدد نکالنا آتے ہیں آپ کو؟ ہاں مجھے نکالنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اسکول کے نام کے عدد نکالنا ہے، وائف کے نام کے عدد اور ماں کے نام کے عدد. ان تینوں عددوں کو ملا دیں اور جتنے تعداد بنتے ہیں نا اتنی تعداد میں سورہ قریش اتنے ہی دن پڑھ لیں اس کو مفرد کر کے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی مل جائے گی. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اور مرشد جی اپنا میں نے نا وہ سلیمانی خلیفہ نہیں جو جی جی ایک دفعہ میرے پر اٹیک ہوا تھا تو ہمارے پیچھے بہت جادوگر پڑے ہوئے تھے. میں نے وہ ہانڈی والا چراغ کیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے سرکار 40 دن کر دیا تھا. اگر یہ میں نہ کرتا تو بہت نقصان ہونا تھا ہمارا. ہم بچ گئے ہیں. میرے دل پر درد اٹھی تھی تو میں فوراً سلیمانی خلیفہ لے کر نا وہ سگریٹ طرح پیا میں نے. اندر جب دھواں گیا نا 5 منٹ کے بعد میرے دل پر جو درد تھا نا بالکل رک گیا. اس کے بعد نہیں ہوا. اتنی تاثیر ہے تو اس کی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. 9 ماہ ہو چکے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ وہ سال 1 پورا کروں گا. اور مرشد جی مجھے نا وہ دوسرا میں آپ کا ایک سبق پڑھ رہا ہوں یا اپنا یا قہر الحدو یا والی ولی یا مظہر یا مرتضالی بے حق یا قہر و قہر کر یا جبر جبر کر. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. اس کو کنٹینیو کریں اور ماشاءاللہ یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہوں. بالکل میرے بھائی اور بھی دوسرے لوگوں کو ٹائم دیں تھوڑا بات کرنے کا. ٹھیک ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں. اور باقی فلیطہ سلیمانی جو آپ لوگوں کو میں نے تعلیم کیا ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت اکثیر ہے، بہت سری و تاثیر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پھر مجھے سرکار میں آپ کی خدمت میں السلام عرض کرتی ہوں. سرکار میں نے ایک اپنا مسئلہ آپ کرنا ہے کہ میں نے مفتاح الرزق کا عمل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے. آمین آمین. شریف کا عمل کر رہی ہوں 1900 مرتبہ روز کا. ماشاء اللہ. اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. جزاک اللہ میری بہن. جزاک اللہ. ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com.
اور اس میں پیشنٹ پورٹل آپ لوگوں کے لیے متعارف کرایا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں کئی لوگ ممبرس ہمارے بن چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری کافی چیزیں اس میں اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ٹرانسمیشن میں پروگرام کا سلسلہ ہم شروع کریں گے جلد ہی، تاکہ وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو تک پہنچا سکیں۔ تو آپ جو اسکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے مختصر مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ خود مختصر اس کا جواب آپ کو دے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام مکمل کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو آج طبیعت کچھ ناساز ہے، تو مجھے آج تھوڑا جلدی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر سفینہ نجات المسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے سے 9 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے لیے ہوں گا، اور باقی جو ہماری سیریز جو ہم نے مزید آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی میں بہت جلد آپ کو آگاہی میں انشاءاللہ دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔